اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے لیے ایک ایسی حقیقی عبرت ناک کہانی لے کر آئی ہوں جسے سن کر روح کانپ اٹھے گی۔ یہ ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جس نے اپنی زندگی میں 5 بڑے گناہ کی۔ دنیا میں لوگ شاید اسے کامیاب سمجھتے تھے، لیکن اس کی قبر میں جو ہوا وہ سن کر انسان کا دل دہل جائے گا۔ یہ کہانی ایک عورت زینت کی ہے۔ زینت ایک خوبصورت، خوش لباس اور دولت مند خاتون تھی۔ اس کے شوہر کا کاروبار بہت بڑا تھا، گھر میں ہر آسائش موجود، لیکن زینت کے دل میں دنیا کی محبت نے آخرت کی یاد کو مٹا دیا۔ وہ ہمیشہ آئینے کے سامنے گھنٹوں بیٹھی رہتی، فیشن کرتی، بال بناتی، میک اپ اور دوسروں پر اپنی دولت جتانا اس کا مشغلہ تھا۔ نماز کا وقت آتا تو وہ کہتی، بعد میں پڑھ لوں گی، ابھی بہت ٹائم ہے، اور وہ بعد کبھی نہیں آتا تھا۔ زینت نے برسوں تک نماز نہیں پڑھی۔ جب کبھی ماں یا شوہر سمجھاتے تو وہ کہتی، اللہ بہت غفور الرحیم ہے، وہ مجھے معاف کر دے گا۔ لیکن ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، جہنم میں وہ لوگ ہوں گے جو نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ زینت کی ایک عادت بہت بری تھی، وہ عورتوں کی مجلس میں بیٹھ کر دوسروں کی برائیاں کرتی، کبھی کسی کے شوہر پر تو کبھی کسی کی بیٹی پر باتیں بناتی۔ اس کی زبان دوسرے لوگوں کی عزتیں اچھالتی رہتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ زانی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے کو تب تک معاف نہیں کیا جاتا جب تک وہ جس کی غیبت کی ہے اس کو راضی نہ کر لے۔ زینت کے شوہر کا کاروبار سود پر چلتا تھا۔ جب لوگ منع کرتے تو وہ کہتی، یہ زمانہ ہی ایسا ہے، سود کے بغیر تو کاروبار چلتا ہی نہیں۔ زینت خود بھی اس مال سے سونے کے زیورات بناتی، لباس، جوتے اور سیر و تفریح پر پیسہ بہاتی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ حرام مال سے پلنے والا جسم جہنم کے سوا کہیں نہیں جا سکتا۔ زینت کو اپنی خوبصورتی پر بڑا ہی ناز تھا۔ وہ بازاروں میں بے پردہ نکلتی، غیر محرم مردوں سے باتیں کرتی اور سوشل میڈیا پر اپنی تصویریں لگاتی تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ ایک وقت آیا جب غیر مرد سے اس کے غیر تعلقات قائم ہو گئے۔ یہ اس کا چوتھا گناہ تھا، زنا کے قریب جانا۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک زنا بے حیائی ہے اور برا راستہ بھی۔ زینت کی ماں ایک نیک خاتون تھی، وہ بار بار زینت کو کہتی اور سمجھاتی، بیٹی اپنی زندگی بدلے اور اپنی آخرت کی فکر کرو، لیکن زینت سخت لہجے میں کہتی، امی آپ پرانی باتیں چھوڑیں، میں اپنی زندگی جیتی ہوں۔ اور ایک دن غصے میں آ کر اپنی ماں کو دھکا دے دیا۔ اس وقت ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، یہ تیری نافرمان بندی ہے، اسے ہدایت دے یا اسے عبرت ناک بنا دے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن زینت کی طبیعت اچانک بگڑ گئی، دل کی دھڑکن تیز اور سانس رکنے لگی۔ شوہر اسے ہسپتال لے گیا، لیکن چند ہی لمحوں میں اس نے آخری سانس لے لی۔ مرنے سے پہلے اس کی آنکھیں آسمان کی طرف الٹ گئیں، زبان پر کلمہ نہ آیا۔ ڈاکٹر حیران تھے کہ چہرے پر سختی اور خوف کا رنگ کیوں ہے۔ جنازہ ہوا، سب لوگ چلے گئے۔ قبرستان کے قریب ایک رہنے والے بوڑھے نے بتایا کہ قبر سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی چیخ رہا ہے، مجھے بچاؤ، آگ جل رہی ہے، میری قبر تنگ ہو گئی ہے۔ صبح کے وقت قبر کو کھول کر دیکھا گیا تو قبر کے اندر کی مٹی کالی اور جلی ہوئی تھی اور کفن پر جلنے کے نشان تھے۔ لوگ خوف سے لرز گئے۔ تب سب کو احساس ہوا کہ یہ زینت کی وہی قبر ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، انجام خوفناک ہی ہوتا ہے۔ زینت کے 5 گناہ یہ تھے، نماز چھوڑنا، غیبت کرنا، سود کھانا،
بے پردگی اور زنا کے قریب جانا، والدین کی نافرمانی، یہ سب گناہ اسے قبر کے عذاب تک لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ آئیے ہم سب توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، والدین کی خدمت کریں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ یا اللہ ہمیں بھی ایسی موت دے جو ایمان پر قائم ہو، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے اور ہمیں گناہوں سے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔